جب ختم نبوت پر حملہ ہوا تو اللہ نے ایک ولی کو کھڑا کیا جس کے ایک جملے نے پورا فتنہ ہلا دیا۔ ختم نبوت اسلام کی روح ہے، ایمان کی جان ہے، اور دین محمدی کی وہ آخری اور اٹل مہر ہے جس کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی، کسی نئے دعوے اور کسی نئے فریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا محمد اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور نبی کریم نے اپنی امت کو صاف صاف بتا دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین کی بنیادیں مضبوط ہوئیں باطل نے ان پر حملہ ضرور کیا۔ ایسا ہی ایک خطرناک حملہ بصغیر میں اس وقت ہوا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یہ فتنہ صرف ایک شخص کی گمراہی نہ تھا بلکہ پوری امت کے ایمان کے لیے زہر تھا۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کامل، ایک عاشق رسول، ایک سچے ولی اور ایک بے باک عالم کو کھڑا کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ۔ پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علم، دیانت، شریعت اور تصوف نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا۔ اب کا ماحول قرآن کی خوشبو، سنت کی روشنی اور ذکر الہی کی حرارت سے ممور تھا۔ بچپن ہی سے اب میں سنجیدگی، وقار اور غیر معمولی ذہانت نمایاں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ عام نہیں، یہ کسی بڑے کام کے لیے آیا ہے۔ علم اور روحانیت کا حسین امتزاج۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے ظاہری علوم میں بھی کمال حاصل کیا۔ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول، منطق، فلسفہ اور عربی زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، اب صرف مدرسے کے عالم نہیں تھے بلکہ دلوں کو بدلنے والے ولی تھے۔ اب کا علم غرور نہیں بناتا تھا بلکہ عاجزی پیدا کرتا تھا۔ اب کی عبادت لوگوں سے کاٹتی نہیں تھی بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتی تھی۔ عشق رسول، اصل پہچان۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی زندگی کا مرکز و محور عشق رسول تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر محمد سے محبت نہیں تو نہ وہ علم ہے، نہ وہ عبادت ہے۔ آپ کے نزدیک ولایت کی کوئی الگ پہچان نہ تھی۔ جو جتنا بڑا عاشق رسول، وہ اتنا ہی بڑا ولی۔ فتن قادیانیت، ایمان پر حملہ۔ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ صرف ایک نیا عقیدہ نہیں تھا، یہ قرآن، حدیث، صحابہ اور امت مسلمہ کے اجماع سے بغاوت تھی۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی، اور کچھ نے مصلحت کے نام پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مگر حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا جب بات محمد کی ہو تو خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے۔ ختم نبوت کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے کھل کر اعلان کیا نبوت محمد پر ایمان کے بغیر کوئی ایمان معتبر نہیں۔ یہ اعلان کسی جلسے کی تقریر نہ تھا، یہ تاریخ کا فیصلہ تھا۔ آپ نے ثابت کیا کہ سچا صوفی وہی ہے جو سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت کرے۔ صفن چشتیائی، علم کی تلوار۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے قادیانیت کے رد میں اپنی مشہور تصنیف صفن چشتیائی لکھی۔ یہ کتاب صرف ایک ردویہ نہیں، یہ ختم نبوت کا مضبوط قلعہ ہے۔ اس کتاب میں قادیانی عقائد کی حقیقت کھولی گئی، قرآن و حدیث سے ختم نبوت ثابت کی گئی، مرزا قادیانی کے تضادات بے نقاب کیے گئے۔ یہ کتاب آج بھی اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ مناظرہ کا چیلنج۔ مرزا قادیانی عربی زبان پر فخر کرتا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے اسے عربی میں مناظرے کا چیلنج دیا۔ تاریخ گواہ ہے، دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا، مقام مقرر ہوا، مگر مرزا قادیانی نہ آیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ باطل دلیل سے بھاگتا ہے اور حق دلیل سے کھڑا ہوتا ہے۔ روحانی جلال اور اثر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ بڑے بڑے باطل پرست لرز جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ صرف عالم نہیں، یہ اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ آپ کی دعا سے دل بدل جاتے اور آپ کی نگاہ سے ایمان تازہ ہو جاتا۔ تصوف اور شریعت کا توازن۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے واضح پیغام دیا شریعت کے بغیر تصوف گمراہی ہے، سنت کے بغیر ولایت دھوکہ ہے، عشق رسول کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔
اپنے تصوف کو بدعتوں سے پاک کر کے دوبارہ سنت کے راستے پر کھڑا کیا۔ امت کے لیے پیغام۔ حضرت پیر مہر علی شاہ ہمیں یہ سبق دے گئے، عقیدہ مضبوط ہو تو فتنہ کمزور ہوتا ہے، علم کے بغیر جذبہ خطرناک ہے، اور عشق کے بغیر علم بے روح ہے۔ وصال اور دائمی مشن۔ حضرت پیر مہر علی شاہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی ختم نبوت محفوظ ہے، قادیانیت باطل ہے، اور اہل حق سر بلند ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل اور حضرت پیر مہر علی شاہ جیسے مردان حق کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اختتامی دعا۔ اللہ ہمیں ختم نبوت پر کامل ایمان عطا فرما، ہمیں باطل سے نفرت اور حق سے محبت عطا فرما، اور ہمیں حضرت پیر مہر علی شاہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ آج اپنے ایک مدن حق کا ذکر سنا، ایک ایسے عاشق رسول کا تذکرہ سنا جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عقیدہ بچ جائے تو امت بچ جاتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ختم نبوت پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ آج اگر ہم خاموش ہو گئے، آج اگر ہم نے حق کا ساتھ نہ دیا، تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز بیانات، اولیاء اللہ کی سچی زندگیاں اور حق و باطل میں فرق آپ تک مسلسل پہنچتا رہے، تو ابھی چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہمیں ختم نبوت پر ثابت قدم رکھ، اور ہمیں حق کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔